جدید دنیا میں جب مختلف چیزوں کو پرکھنے کے لیے جدید آلات موجود ہیں، یعنی انسان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو مذاہب عالم کو بھی چاہیے کہ وہ بنی نوع انسان کو سچ کی باتیں بتائیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ناظرین پاسٹر صدیق پال، اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، شالوم اور السلام علیکم۔ اور اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں سلامتی اور خیریت کے ساتھ ہوں اور خدا کی قدرت آپ کے اوپر سایہ کرتی رہے۔ ہمارا بہت ہی مقبول سلسلہ گفتگو قرآن سے قرآن تک، اور بہت سے ناظرین اس سے برکت پا رہے ہیں اور ان کے کامنٹس ہم تک پہنچ رہے ہیں کہ یہ نہایت ہی عمدہ طریقہ ہے، پوری وسعت کے ساتھ اور پوری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ ہم اس سلسلے کو آپ ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ سے صدا ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں تاکہ یہ پروگرام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کا یہ سلسلہ گفتگو قرآن سے قرآن تک ہے، لیکن ہم ایک اور بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ آپ دیکھیے کہ متقی ہونا کتنا بڑا وصف ہے، اور اس کے ہم نے اوصاف بیان کیے، اور قرآن شریف نے خود بیان کر دیا کہ متقین لوگ ہی ہدایت پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ اور ان کے جتنے اوصاف ہیں، میں نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن شریف نے یہ نہیں کہا کہ متقین مسلمان ہیں صرف، بلکہ متقین کے جتنے اوصاف ہیں وہ مسیحی مومنین اہل کتاب کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان کے اوپر ہم نے قرآن ہی سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کیا متقی ہونا یا مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا کس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے یا قبلہ ماننے سے زیادہ متقی بننے کو قرآن شریف میں ترجیح دی گئی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ قرآن شریف کا بھی ہم مطالعہ کریں گے، آگے بڑھیں گے قرآن سے قرآن تک کے ٹاپک میں۔ تو قرآن شریف یہ بیان کرتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے، خدا کو ماننے میں زیادہ برکت والی بات نہیں ہے، بلکہ متقی بننا جو ہے وہ برکت والی بات ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ، اور اس کی آیات نمبر ہیں 177، یعنی 177ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سورہ بقرہ اور ورس نمبر ہے 177۔ اس کے اندر قرآن شریف کا بیان یہ ہے کہ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو۔ یعنی اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مغرب کی طرف منہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر مشرق کی طرف منہ کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے یہ تو جی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جو خدا کی ذات ہے وہ ہمہ جہت ہے، وہ ہر طرف ہے، وہ جہاں بھی آپ ہوں گے، نہ صرف مشرق مغرب، شمال اور جنوب، عالم دنیا، عالم آخرت، عالم اسفل جو کہ زمین کے نیچے، اور پھر تحت الثری، سدرۃ المنتہی، جہاں تک بھی آپ جائیں گے خدا کی ذات وہاں پر محیط ہے، وہ ساری چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ اسی قرآن شریف کی دعوت یہ ہے کہ نیکی یہ نہیں، بڑا کام یہ نہیں، اچھی بات یہ نہیں کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیں اور اس کو قبلہ مان کر اس طرف جائیں، بلکہ نیکی یہ ہے، غور کے ساتھ سنیے، ہم نے متقین کے اوصاف کا مطالعہ کیا ہے، اور ذالک الکتاب یعنی وہ الکتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ متقین کو ہدایت دیتی ہے، اور متقین کون ہیں ان کے اوصاف ہم نے بیان کیے ہیں۔ اور آج پھر قرآن اپنی بات کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر
اور خدا کی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن شریف کے اندر متقین یا متقون کے جو الفاظ آئے ہیں، تو یہاں اس آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں، بڑا کام یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کے اوپر نماز پڑھنے یا اس کے اوپر لڑائی جھگڑا کرنے کو ترجیح دیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ متقی بنیں۔ اور یاد رکھیے کہ آج بھی اہل اسلام، مسلمان بہن بھائی بھی یہی مانتے ہیں کہ قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں، قبلہ دوم جو ہے وہ خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام کو بولتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ بڑا کام نہیں ہے، کیونکہ خدا تو ہر طرف ہے۔ بڑا کام کیا ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر، اور یہاں پر بھی جو لفظ آئے ہیں والکتاب، الکتاب والکتاب والنبیین، اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اور لیکن قرآن شریف کی کئی آیاتیں یہاں لکھا ہے لا نفرق بین احدہم، ان میں فرق نہیں کرنا ہے کہ کسی کو تم مانو کسی کو نہ مانو، کسی کا نام بڑے ادب کے ساتھ لو، کسی کو ایسے ہی پکارو جیسے کوئی عام انسان کو پکارتا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ اور یاد یہ بھی رکھیں ناظرین کہ اگر ایک لا نفرق بین احدہم یعنی ان میں فرق نہیں کرنا ہے، اگر ایک پیغمبر کا وسیلہ سمجھ کے دعا مانگی جا سکتی ہے یا اس کے نام کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، تو دوسرے پیغمبر کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اگر ایک پیغمبر کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، موجود ہے، وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، مشکل کشائی کر سکتا ہے، تو پھر یہ عقیدہ دوسرے پیغمبروں کے بارے میں رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر کا نام پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ لینا ہے، تو دوسرے پیغمبروں کو معاذ اللہ، استغفر اللہ، خدا میں معاف کرے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، نہیں، پھر ان کو بھی پورے احترام اور پورے پروٹوکول کے ساتھ بلانا پڑے گا۔ تو یہ جو فرق والی بات ہے یہ تباہی کا پیش خیمہ ہے، یہ ان پر ایمان نہیں ہے بلکہ ان کا انکار ہے، ان کی تکذیب ہے۔ اور قرآن نے کئی موقعوں پر یہ بیان کیا ہے کہ ان میں آپ فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب نیکی یہ نہیں ہے، بڑی بات یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیں، قبلہ بنا لیں یا نماز پڑھ لیں یا کوئی اور کام کر لیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر، فرشتوں پر اور پھر خدا کی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اور خاص بات کیا ہے؟ اور مال باوجود عزیز رکھنے کے، بہت پیارا مال جو آپ کو ہے اس میں سے کیا کریں؟ عزیز رکھنے کے، آپ کو اس کے ساتھ بڑی محبت ہوگی، لیکن رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چڑھانے والے یعنی جو قید میں ہیں، جو بیچارے پریشانی میں ہیں، جو مصیبت میں ہیں، غلامی میں، ان پہ خرچ کریں۔ اور پھر کیا؟ دعا کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں۔ کہاں پر؟ پڑھنا نہیں ہے بلکہ ان سارے معاملات کے اندر، اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کریں تو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف کے اندر کیا ہے؟ ثابت قدم رہیں۔ اور قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے ہیں، اور یہی لوگ متقین ہیں، متقون ہیں، یعنی خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر خدا پر ایمان کی بات آئی ہے۔ اب تو ایسے مذہب کی باتیں عجیب تر لوگوں کو لگنے لگ گئی ہیں کہ مذاہب کے اندر خدا بھی بانٹ دیے گئے ہیں کہ یہ فلاں خدا ہے، یہ فلاں خدا ہے، یہ فلاں مذہب کا خدا ہے۔ حالانکہ خدا کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں، اور تمام انبیاء کرام کا، جو انبیاء سابقون، ان کا کلام یہاں موجود ہے، اور قرآن شریف خود کہتا ہے کہ پہلی کتابوں پر ایمان رکھو۔ اس کے اندر تو بتایا کہ خدا خالق اور مالک ہے، اور خدا کی مانند تم کسی اور کو
تشبیہ نہیں دے سکتے ہو کہ کسی اور چیز کو خدا کی مانند قرار دو، اور خدا نے واقعتاً ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے خدا پر ایمان، اور پھر لکھا ہے فرشتوں پر ایمان۔ تو آپ یاد رکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ فرشتوں کا تصور بھی بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اور اس کی دلیل میں آج دینا چاہوں گا ناظرین۔ یہ بڑی زبردست بات آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ فرشتوں کا جو تصور ہے کہ سارے فرشتوں پر ایمان رکھا جائے، بائبل مقدس سے لیے گیا، اور بائبل مقدس اس کو بیان کرتی ہے۔ لیا گیا شاید کوئی اچھا لفظ نہیں، بلکہ وہ بیان کرتی ہے، اور چونکہ قرآن شریف سے پہلے بائبل مقدس آئی ہے، تمام کتابیں ان پر ایمان رکھنا متقین کے ایمان کا، ان کی ذات کا، ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ تو یہ جو تصور لیا گیا ہے بائبل مقدس میں سے، اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ یاد رکھیے 4 بڑے مقرب فرشتے ہیں جن کو اہل اسلام بھی مانتے ہیں، مسلمان بہن بھائی بھی مانتے ہیں، یعنی جبرائیل فرشتہ، میکائیل فرشتہ، اسرافیل اور پھر عزرائیل۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی پہلی کتابوں کو نہیں ماننا، کسی پیغمبر کو کم ماننا ہے، کسی کو زیادہ ماننا ہے، کسی کو امام بنا دینا ہے، کسی کو غلام بنا دینا ہے، اور مجھے آج تک بھی یاد ہے، جیسے میں نے قرآن سے قرآن تک کے پہلے پروگرام میں ایک پیر صاحب کا قصہ سنایا تھا، یعنی حضرت المسیح کے متعلق کہ جناب یسوع المسیح نے کہا کہ میں ایک پیغمبر کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں، تو وہ پھر میں نے جب انجیل مقدس سے حوالہ دیا متی کی انجیل سے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں کا جو تصور بائبل مقدس نے بیان کیا ہے، اس کی بڑی دلیل کیا ہے کہ فرشتوں پر ایمان قرآن کہہ رہا ہے۔ کیوں کہ 4 بڑے فرشتے ہیں، اور چاروں فرشتوں کے نام جو ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل ہیں، اور یہ ایل جو لفظ ہے جس کو ہم اسرائیل بھی بولتے ہیں ایک لفظ، تو یہ سارے کے سارے تو عبرانی نام ہیں۔ تو ہم اندازہ کیجئے کہ حقیقت کو ہم کس طرح سے جٹلا سکتے ہیں۔ حقیقت نہیں جٹلائی جا سکتی ہے، یہ چاروں کے چاریں ہیبریوس نیم ہیں، عبرانی کے نام ہیں، اور قرآن شریف یہ دعویٰ دے رہے ہیں ان فرشتوں پر ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بائبل مقدس نے بیان کیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اور قرآن شریف کبھی نفی نہیں کرتا ان باتوں کی۔ قرآن نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی اور کرتا ہے تو وہ قرآن کا بیان نہیں، اس کا اپنا ذاتی خیال ہے، اور ذاتی خیال کو ماننے کے ہم پابند بھی نہیں ہیں، کیونکہ بات ہے مذہب کی کتاب کی، بات ہے قرآن کے حوالے کی، بات ہے بائبل مقدس کے حوالے کی۔ تو یہ 4 فرشتوں جو مقرب فرشتے بیان ہوئے، ان کے نام عبرانی کے اندر ہیں، آپ اندازہ کیجئے، اور ہر مسلمان بہن بھائی اس کو جبرائیل ہی کہتا ہے، میکائیل ہی کہتا ہے، اسرافیل ہی کہتا ہے، اور اسرائیل ہی کہتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے۔ اور پھر تیسری بات ہے خدا کی کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، اپنے عزیز مال کو خرچ کرنا ہے، اور یہی لوگ قرآن کہہ رہا ہے کہ سچے ہیں، اور یہی متقون ہیں۔ حضرت یسیہ نبی کی معرفت جو کلام مقدس ہے، اس میں سے میں کچھ آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سنتے جائیں اور برکت پاتے جائیں کہ خدا کا کلام کس قدرت سے معمور ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ لکھا تھا کہ متقین کے اوصاف کیا ہیں، کہ وہ اپنا مال خرچ کریں گے، یتیموں کو دیں گے، جو قیدی ان کو چھڑائیں گے۔ اور حضرت یسیہ کی معرفت، خدا کا زندہ کلام، مقدس کلام، یسیہ کی کتاب، اور اس کا 58 چیپٹر ہے، اور اس کی آیت نمبر میں 3 سے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا۔ جیسے قرآن میں سے سورہ المعون کا حوالہ دیا تھا کہ بہت سارے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ انسانیت کا احترام نہیں کرتے، پڑھتے ہیں تو اور بات ہے، اگر قائم نہیں کرتے، اس کا اثر لیتے نہیں ہیں، اپنے دل کو اس طرف راغب نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو، اور کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا، مجھے روزہ لگا ہوا ہے۔ تو جو روزہ جان کو لگ جائے، ناظرین اس کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ روزہ تو ایک باطنی عبادت ہے، اور میں صرف علمی طور پہ بیان کر دوں کہ حدیث کا تو یہ بیان ہے کہ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ تو روزہ تو دنیا کو بتانے کے لیے ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ روزہ رکھیں، یہ سینکڑوں سال پہلے حضرت یسیہ نبی کے کلام مقدس میں موجود ہے، ان کے صحیفے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ تم روزہ تو رکھتے ہو
لیکن سارے سخت محنت کے کام لوگوں سے کراتے. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا گرا کرو, شرارت کے مکے مارو, بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہے؟ یہاں پوچھا گیا سوالیہ نشان ہے کہ یہ روزہ مقبول ہوگا, یہ اسے محبوب ہوگا. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں, خدا کہتا ہے جو روزہ میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں. اور یہاں پہ کیا لکھا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ جن کی گردنیں قید میں ہیں ان کو چھڑاتے ہیں اور یتیموں پر مال خرچ کرتے ہیں. یہاں بھی لکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, ظلم کی زنجیریں توڑیں, جوئے کے بندھن کھولیں, مظلوموں کو آزاد کریں, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے, تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت ہرابل ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا, تو چلائے گا اور فرمائے گا میں یہاں ہوں. اب اندازہ کیجئے کہ کلام مقدس نے کتنی بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یہ متقون کے جو اوصاف ہیں یہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں اور وہ خدا کے محبوب ہیں, اور یہی اوصاف ہم نے قرآن میں سے پڑھے ہیں. تو اب یاد رکھیے کہ قرآن شریف بیان کیا کر رہا ہے. پہلی کتابوں کی تمام باتیں جو ہیں, آگے چل کر اس کا بھی بیان آئے گا, وہ قرآن شریف کے اندر لکھی ہوئی ہیں, وہی بیان کر رہا ہے. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر لکھا ہے, یسایا نبی فرماتے ہیں کہ اگر روزے کی مقبولیت چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو تم خدا کے نزدیک ہو جاؤ, خدا تمہاری دعاؤں کو سنے, وہ تمہارے اس سارے معاملوں کو حل کرے, تو پھر یہ کام کرنے ہوں گے. اس میں کیا حضرت یسایا نبی کی جو بات حضرت اشعیا کا صحیفہ پڑھ کے سنایا گیا, کیا اس میں لکھا ہے کہ یہ یہودی قوم کے ساتھ کرو؟ نہیں, اس میں تو لکھا ہے یتیموں کو, مسکینوں کو, جو مظلوم ہیں ان کو رہائی دو. تو خدا کا تعلق کسی ایک مذہب کے ساتھ نہیں ہے. اور مذہب اگر یہ راستہ آپ کو بتاتا ہے کہ بس باقی سب جانور ہیں, باقی سب حقیر ہیں, باقی سب ناچیز ہیں, تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سچی بات کہتا ہوں کہ آپ کو مذہبی کتابوں کو پڑھنا ہے. جو خیالات آپ کو بیان کی جاتے ہیں, پریچ کیے جاتے ہیں, ٹیچ کیے جاتے ہیں, تقریریں کی جاتی ہیں, ان شعلہ بیانیوں کی آپ نے نظر نہیں ہونا ہے. بلکہ یہاں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یا قبلہ ماننے سے زیادہ متقین بننے کو قرآن نے ترجیح دی ہے, اور وہ ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا. ابھی ایک اور آیت میں آپ کو سناتا ہوں, سورہ البقرہ کی آیت 180 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے, اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے, اور خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ فرض کیا ہے تم پر, یہ ایک ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو وہ کیا کرے, وہ وصیت کرے, وہ اپنی ڈیڈ تیار کرائے. اور یہ ہوتا ہے, اور ایون ویسٹرن ورلڈ کے اندر ڈیڈ کا کافی نام مشہور ہے, لوگ کرتے ہیں تیار. اور وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو کس کے ساتھ کرے, ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. اور پھر کیا لکھا ہے, جب وصیت کر جائے گا تو کیا, حقاً علی المتقین, اور جب وہ وصیت کر جائے تو خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے, یہ ان کے اوپر رائٹ ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے. یہ بھی متقین کے اوصاف میں ہے کہ جب ان کو موت کا وقت قریب آ جائے وہ وصیت کریں, وہ ڈیڈ تیار کریں اپنی, اور اگر کوئی مال ہے تو اپنے مال کو اپنے ماں باپ رشتہ داروں میں جو بھی اس کا قانون ہے اور حقیقت ہے, شریعت ہے, اس کے مطابق وہ تقسیم کر دیں. تو متقین یہ لوگ ہیں جو معاملوں کو درست کرتے ہیں, جو لوگوں کے اندر نفرت پیدا نہیں کرتے بلکہ خدا سے ڈرنے, اور جب خدا سے ڈرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں
لوگوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ معاملات کو اچھا کرتے ہیں۔ ایک اور ورس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں، سورہ البقرہ ہے اور اس کی ورس نمبر 194 ہے، 194۔ یہاں پہ یہ آپ کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المتقین۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ لکھا گیا ہے کہ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور پھر ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، پس جو تم پر زیادتی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو۔ لیکن انجیل مقدس خدائے قدوس کا جو کلام ہے، اس کے اندر جو بات بیان ہے وہ زبردست ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کتابوں کو پڑھیں اور خداوند کی حضوری میں سیکھنے والے ہوں۔ یہاں پر متی کی انجیل شریف اور 5واں باب ہے، وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ تم جیسی زیادتی تمہارے ساتھ کرتا تم بھی کرو۔ لیکن 5ویں باب متی کی انجیل شریف اور اس کی 43 ورس میں لکھا ہے، تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت رکھ، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یعنی معافی سب سے بڑا برکت کا ذریعہ ہے، آپ معاف کر دیں، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ بڑی بات ہے کہ جو ستائے اس کے ساتھ بدلہ نہ لو، کیونکہ کلام مقدس میں یہ بھی بیان کیا کہ بدلہ لینا تمہارا کام نہیں ہے۔ اور یہ متی کی انجیل شریف اور اس کے 5ویں باب کی 38 ورس میں لکھا ہے، تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دانے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے دینے دے، اور جو کوئی تجھ کو 1 کوس بگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اور اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ یہ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ اس طرح سے متقین جو ہیں، خدا سے ڈرنے والے، ان کے اوصاف اس طرح کے ہیں کہ وہ معاملوں کو خدا کے انسانوں کے ساتھ بگاڑتے نہیں، بلکہ وہ اپنی اس ایمان کی حالت کے اندر ان کے ساتھ معاملہ فہمی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، ترس کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن کا ایک اور بیان ہے، اور اس کی سورہ البقرہ کی ورس نمبر جو ہے 241 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ متقین کیا ہیں۔ اور یہ میں قرآن سے قرآن تک کا جو موضوع ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں، اور ہم نے ابتداً بھی عرض کیا تھا کہ یہ دونوں اطراف کے دوستوں کے لیے بہت باعث برکت ہے، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی اور مسیحی بہن بھائیوں کے لیے۔ مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اس لیے کہ قرآن کا جب انہیں پتہ نہیں ہے اور انہوں نے صرف مولانا صاحب کی تقریر سنی ہے اور اس کے اوپر اپنا محل تعمیر کر لیا ہے، وہ رانگ ہے۔ اور مسیحی لوگوں کے لیے اس لیے کہ ان کو علم حاصل ہوگا، جب وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے بات کریں گے تو واپس انہیں ان کی کتاب کی طرف لے جائیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے عمومی طور پہ سنا ہوگا کہ مسیحیوں کے ساتھ کھائیں نہیں، پئیں نہیں، نفرت کریں، لیکن قرآن شریف نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ قرآن شریف پوری کائنات کے اندر مسلمانوں کے اگر بہترین دوست گردانتا ہے تو وہ مسیحیوں کو کہتا ہے، اور اگر مسیحیوں کا پکا ہوا کھانا یا ان کا ذبیحہ حلال ہے تو وہ مسلمانوں کو ہے اور مسلمانوں کا ان کے لیے۔ لیکن یہ صرف اپنے منہ کی باتیں ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی وجہ سے انتشار پوری دنیا کے اندر بڑھ رہا ہے، اور وہ باتیں جو کہ کتابوں کے اندر لکھی ہیں وہ عام انسان بیان ہی نہیں کرتے، اور جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ متقین کے لیے ایک اور بات قرآن نے بیان کی ہے اور لکھا ہے، وہ متعلقہ عورتوں کو بھی، یعنی متعلقہ عورتیں کون ہیں؟ جنہیں ڈیورس کر دیا جاتا ہے، کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، ان کا خرچہ ان کو دینا چاہیے۔ پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے، یعنی اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں
کہ طلاق بعض دفعہ ہم اس عورت کو ملعون کہتے ہیں، اس عورت کی کوئی عزت نہیں کرتے، وہ معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں رکھتی ہے، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر متعلقہ عورتیں ہوں تو ان کا خرچہ ان کو دینا چاہیے، یہ حق ہے، یہ نہیں کہ ہم ان کے لیے نفرت کا سبب بنیں۔ لیکن آج یاد رکھیے، جس عورت کی طلاق ہو جائے معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور حضرت ملاکی نبی کا صحیفہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہے، اور یہ متی کی انجیل شریف سے پہلے آخری پرانے عہد نامے کا انبیاء سابقین کا صحیفہ ہے، اور اس کا دوسرا باب ہے، ملاکی کی معرفت جو خدا کا کلام ہے اس کا دوسرا باب ہے، اور اس کی 15ویں آیت، یہ ایک لمبا عنوان میں نہیں پڑھ سکتا لیکن میں تھوڑا پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو، پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو، اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الفواج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار ہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ تو طلاق سے بیزاری ہے، خدا کو اسے نفرت کرتا ہے۔ لیکن قرآن شریف کے اندر متقین، اگر متقین ہو تو پھر عورتوں، جو متعلقہ عورتیں ہیں، ان کا سوسائٹی میں مقام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے یاد رکھیے، قرآن سے قرآن تک کا ٹاپک آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہوگا اور راہیں پیدا کرے گا، علمی وسعت آپ کی بڑھائے گا۔ اور پھر دیکھیے، ہم جب بائبل مقدس کے حوالہ جات کو پیش کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں برکت دے، ناظرین کو برکت دے، کسی کا کوئی مسئلہ ہو، ضروری دعائیہ درخواست ہو، پوری فرما۔ یہ دعا تیرے کلمات اللہ روح اللہ جناب حضور المسیح کے نام سے مانگتے پاتے ہیں، آمین۔ پیارے ناظرین، بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے، اور اگلے ہفتے تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں، اور پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔